Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو گند کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے, دیکھو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دانتوں کو صاف کریں. میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے نبی اپنے دانتوں کو ہر وقت صاف رکھیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اللہ کپڑوں میں گندگی برداشت نہیں کر رہے تو باڈی میں کیسے ہوگی, اور پھر منہ تو جسم کے اندر کا حصہ ہے, اس کو تو اور صاف رکھنا ہے. اتنی کثرت سے مسواک, اتنی کثرت سے, سونے سے پہلے مسواک, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے, مسواک. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمک رہے ہوتے تھے. جسم کی صفائی کا اتنا خیال کیا. پہلے زمانے میں کرتے نہیں ہوتے تھے, غربت تھی, ایک چادر اوڑھ لی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت اہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا خطبے کے دوران, تو صحابہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یرا بیاض ابطیہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال ہمیشہ صاف رکھتے تھے, کیونکہ اگر اس میں بال ہوں گے آپ جتنی بھی صفائی کر لیں فوراً پسینہ آ کے وہ پسینہ بالوں میں اٹک جائے گا, اس سے جرم پیدا ہوتے ہیں, جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کتنا خیال کیا جا رہا ہے اپنے بغلوں کو صاف رکھنے. آج اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, قمیض نہ پہنی ہوئی اس نے, کہے گا کچھ اور کام کہہ لو میرے بھائی, کیونکہ ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. میں 6 مہینے بعد صفائی کرتا ہوں, ابھی 6 مہینے پورے بولو بھائی نہیں ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دانتوں کو صاف, مسواک سے چمکتے ہوئے دانت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدرتی خلا بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا, حتیٰ کہ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ بو آتی ہے اس میں. اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال اس صفائی کے بعد, حالانکہ صفائی کے بعد تو ویسے ہی, اور آپ کے پسینے میں ویسے ہی خوشبو تھی, اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال, کیونکہ نبی نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوئی لگژری نہیں تھا, گھر لگژری نہیں تھا, ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے, اسی میں کھانا بھی, اسی میں پینا بھی, سب کچھ اسی میں, اور بستر کیا ہے وہ کھجور کی چھال بچھائی ہوئی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی. کھانا ایک وقت کا ملا تو 2 وقت کا ناغا, اور وہ ملا کیا, کھجور ہے تو 40 دن کھجوری کھا رہے ہیں, جو کی روٹی کھا رہے ہیں, بہت سادگی. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی خوشبو. یہ بھی نفاست ہے کہ بدبو بالکل بھی نہیں ہے, پسینے میں بدبو نہیں ہے, اس کے باوجود آپ خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ کیا کرتے تھے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. حرکت کرتے تھے تو خوشبو آتی تھی, جس سے پتہ چلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر کے جاتے تھے نا تو وہاں خوشبو محسوس ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. یہ نفاست تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہترین خوشبو کا استعمال, اور اتنا جسم صاف, دانت صاف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں صبح اٹھتے ہی بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو, ہو سکتا ہے ہاتھ گندا ہو تمہارا اور وہ پانی خراب ہو جائے. اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.